آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 10۔ آج کی اس نشست میں ہم جانوروں کی نفسیات پر گفتگو کریں گے۔ جانوروں کی نفسیات سے مراد جانوروں کے ذہنی عمل، رویوں اور سیکھنے کے طریقے، یعنی جانور کس طرح سے اور کیسے سیکھتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں، اور اسی طور پر ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، رویہ ان کا کیسا ہوتا ہے، اور وہ کیسے جذبات اور کیسے ادراکات رکھتے ہیں۔ اس علم کو حیوانات کی نفسیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس علم کو حاصل کریں جیسا کہ آپ احباب کر رہے ہیں، تو یہ علم انسانوں اور جانوروں کے درمیان ذہنی اور عملی اعتبار سے مماثلت اور فرق کو سمجھنے میں حد درجے کی مدد کرتا ہے۔ اس سے مختلف قسم کے جانوروں کی جو نفسیات اور اس کے تقاضے اور ان کے جذبات، احساسات یا وہ کیا چاہتے ہیں، اس کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جانوروں کی جو نفسیات کے اہم ترین پہلو ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے مشاہدہ اور رویہ، جسے آپ بیہیویئر کہتے ہیں انگلش زبان میں۔ اس کے ذریعے سے جو جانور ہیں ان کے رویوں کا بغور مشاہدہ کر کے جو اس فن کے ماہر ہیں وہ اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ کس طرح سے ان کی نفسیات تک پہنچتے ہیں، اس کا میں پروسیس آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کہ نمبر ایک، وہ ماہرین ایک مسلسل عرصے تک جانوروں کے رویے اور بیہیویئر کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس مشاہدے کے نتیجے میں وہ اخذ کرتے ہیں کہ جانوروں کی نفسیات کیا ہیں، ان کے جذبات، احساسات اور ان کے ادراکات کیا کیا ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طور پر خطرے کے وقت میں یا خوراک کے حصول میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یا ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے بھوک کے وقت میں یا خطرے کے وقت میں۔ اسی طور پر ان کے سیکھنے اور عادتیں بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ماہرین ان کے رویوں اور ان کے بیہیویئر سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کو اخذ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جانوروں کی نفسیات تک پہنچنے کی، اور وہ ہے سیکھنے کی صلاحیت، جسے ہم انگلش زبان میں لرننگ کہہ سکتے ہیں، کسی شے کو سیکھنا۔ تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے جانوروں کو مختلف قسم کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس سے بھی پھر ماہرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نفسیات کیا کیا ہیں۔ جانور بھی انسانوں کی طرح تجربے سے سیکھتے ہیں، یعنی جس طرح کوئی انسان پہلی بار کوئی کام کرے تو وہ کام اتنا پاورفل اور پرفیکٹ اور صحیح اور درست نہ ہوگا، لیکن اگر وہ تسلسل کے ساتھ اس کام میں مصروف، مشغول اور مگن رہے تو پھر اس کام میں اسے مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طور پر بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہم تجربات کی بنیاد پر ان کاموں کی تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اسی طور پر یہ جو رویہ اور انسانی نفسیات کا تقاضا انسانوں میں پایا جاتا ہے، سیم یہی والا تقاضا جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جانور بھی انسانوں کی طرح تجربے سے سیکھتے رہتے ہیں، جیسے کہ کتا ہے یا اسی طور پر چوہے ہیں، کبوتر ہیں، تو ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مختلف قسم کے تجربے کر کر کے اس شے میں مہارت پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی طور پر جو مختلف قسم کے جانور ہیں ان میں سے ان کے اندر ایک وصف ہوتا ہے ادراک کا، یعنی کسی شے کا پتہ لگا لینا، کسی شے کی تہ تک پہنچ جانا۔ اس میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ادراکی صلاحیت عطا فرما رکھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہاتھی ہے، بندر ہے، کوے ہیں، اور اسی طرح جو ڈولفنز ہیں، وہ ان میں جانوروں میں سے سب سے زیادہ ادراکی یعنی کسی شے کا درک، کسی شے کا فہم حاصل کر لینا، اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جانور ایسے بھی ہیں کہ وہ آئینے میں خود کو پہچان بھی سکتے ہیں، جیسے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں۔ تو بعض جانور ایسے ہیں کہ جو آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو پہچان بھی سکتے ہیں۔ اسی طور پر اوزار یعنی کسی بھی قسم کے آلات ہیں، ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح مسائل کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں، یہ بھی جانوروں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح جانوروں میں جو جذبات ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ جذبات سے مراد ہوتا ہے خوشی، غمی، خوف، غصہ، انسیت، کسی کی طرف مانوس ہونا، کسی سے محبت کرنا، یہ ساری کی ساری نفسیات جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے جذباتی نفسیات۔ ان نفسیات کے تقاضے پھر ان میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ان کی ایکٹیویٹیز، رویے اور عمل اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جانوروں کی نفسیات میں جذبات بھی ہوتے ہیں، یعنی خوشی، غمی، غصہ یا خوف یا انسیت، تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے کتا اپنے مالک کی غیر موجودگی میں افسردہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے کتے رکھے ہیں تو وہ اس چیز کا صحیح طور پر ادراک رکھتے ہیں کہ جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو کتے ہیں وہ افسردگی کا وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جانوروں میں جذبات کا ہونا اور جانوروں میں جذبات کی موجودگی، کہ ان کے اندر بھی جذباتی نفسیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح بندر اور ہاتھی ہیں، جب ان کے مالک ان سے جدا ہوتے ہیں تو یہ سوگ مناتے ہیں۔ سوگ کہتے ہیں غم منانا، جیسا کہ ہم کہہ لیں کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سوگ مناتے ہیں۔ تو اسی طور پر ان کے اندر بھی سوگ منانے کا رواج موجود ہے اپنے مالک کی غیر موجودگی میں۔ پھر اسی طور پر بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ جس طرح ہم لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یا اسی طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہی نفسیات بعض جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی کو آپ لے لیں، یا آپ چیونٹیوں کو لے لیں، یعنی یہ جو کیڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طور پر بھیڑیے، یہ ایک مکمل تنظیمی نظام اور میکانزم رکھتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی ویڈیو ایسی دیکھی ہو یا آپ دیکھیے گا، یہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں، بالخصوص برفانی بھیڑیے، ان میں بہت پاپولر نظام ہوتا ہے اپنے سائیکلنگ کا، اپنے ماحول میں رہنے کا، یا اسی طور پر موو کرنے کا، سفر کرنے کا ایک مکمل میکانزم اور یہ نظام رکھتے ہیں۔ تو میں ایک اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب یہ سفر کرتے ہیں تو اس میں یہ باریاں لگاتے ہیں اور پورا نظام بناتے ہیں کہ آگے کون رہے گا، سینٹر میں کون ہوگا، اور پوری جو جماعت ہے وہ کس جگہ پر سفر کرے گی، اور پیچھے ان کے کون ہوگا۔ اور ان میں ایک بات یہ بھی اہم ترین ہے کہ جو بھیڑیوں کا لیڈر ہوتا ہے اور بھیڑیوں کا بڑا ہوتا ہے، جو اس قافلے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ یہ بھی ان کی نفسیات میں چیزیں سمجھنے کے بعد جو ہے ماہرین نے اس کو اخذ کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اس قسم کی معلومات ملیں تو آپ اس میں ذرا غور کیجئے گا، آپ کو یہ بنیادی چیز نظر آئے گی۔ کہیں پر بھی اگر آپ جس طرح نیشنل جغرافیہ چینل ہے اس کے اوپر کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بھیڑیوں کے اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ
اس چیز کو محسوس کریں گے۔ تو شہد کی مکھیاں، چیونٹیاں اور بھیڑیے یہ تنظیمی نظام رکھتے ہیں، جیسا کہ تحریکوں اور تنظیموں میں نظام ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بندر ہیں یہ گروہوں میں رہتے ہیں، یعنی 3 4 یا 10 15 اکٹھے بندر رہتے ہیں، یہ فردن فردن نہیں رہتے۔ تو یہ بھی ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر انہی کی جانوروں کی نفسیات کا استعمال کرتے ہوئے انسان ان سے بہت زیادہ فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولیس والے کتے اور اس قسم کے جانوروں کے ذریعے سے کھوج لگاتے ہیں مجرموں کی۔ اسی طرح جو سرکس کے جانور ہیں ان کو ڈھالا جاتا ہے ایک مخصوص سانچے اور ڈھانچے میں، ان کے رویے بدلے جاتے ہیں، اس طرح سے پھر استعمال کی جاتی ہیں ان کے نفسیات، اور کرنے والے کون ہیں؟ انسان۔ یا اسی طور پر جانوروں کو بہتر ماحول دینے کے لیے ان کے نفسیاتی تقاضے ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے تحت انسان اپنے رویوں میں یا معاملات زندگی میں تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ گھوڑا جس تالاب یا جس جگہ سے پانی پیے تو وہ پانی بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی گراوٹ اور کسی قسم کا اس میں سقم نہیں پایا جاتا۔ یہ گھوڑا جہاں سے پانی پیتا ہے تو انسان گھوڑے کی نفسیات کے پیش نظر پھر وہیں سے پانی پیتے ہیں، یا ایک اصول بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آپ جہاں سے گھوڑا پانی پیے آپ وہاں سے پانی پی لیں، وہ پانی بالکل پرفیکٹ ہوگا انسانی صحت کے لیے۔ تو یہ کہاں سے اخذ کیا؟ یہ اس کے اوپر غور و خوض کر کے اور معاملات پہ غور کر کے اس کے رویے، اس کے ری ایکشن، اس کے رد عمل، اس پر فوکس کر کے ان چیزوں کو اخذ کیا گیا۔ اسی طرح بسا اوقات جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بھی جانوروں کی نفسیات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک کام جو انسان کرتا ہے وہی کام اگر جانور کرے تو اس کے اوپر ری ایکشن اور رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں وہ پھر ان کے رویوں کا مشاہدہ کر کے اور پھر انسانی عمل اور کردار سے موازنہ کر کے اس سے بھی جانوروں کی نفسیات کو کشید کرتے ہیں۔ تو یوں ایک جانوروں کا جو مستقل شعبہ ہے اس میں جو ماہرین نفسیات ہیں وہ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے ان کی نفسیات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند یہ تو ایک پیش خیمہ تھا، اس حوالے سے میں چند جو جانور ہیں ان کی نفسیات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کتے کو، ڈوگ۔ اس کی جو خصوصیات ہیں نفسیاتی پہلو کے اعتبار سے، اس میں اس کے نفس میں یعنی اس کی نفسانی جو خواہشات، جذبات، احساسات، ادراکات ہیں اس کے تناظر میں جن چیزوں کو اخذ کیا گیا ہے ان میں سے نمبر 1 سر فہرست چیز ہے وفاداری۔ یعنی کتے کی نفسیات میں وفاداری شامل اور داخل ہے، اور یہ بہت بدیہی بات ہے، اور یہ ایسی ہے کہ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر بچے کو اس بارے میں علم ہے کہ کتا وفادار ہوتا ہے۔ اب یہ چیز اس کی نفسیات میں شامل اور داخل ہے۔ اسی طور پر اس کی نفسیات کے تحت اس چیز کو بھی اخذ کیا گیا کہ کتے میں انسیت کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ انسیت سے مراد ہوتا ہے مانوس ہونا، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لینا، وابستہ کر لینا۔ یہ بھی اس کی نفسیات کے تقاضے میں چیز پائی گئی ہے کہ اس کی نفسیات میں انسیت کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کتے کی نفسیات ہیں اس میں ایک چیز ہے اطاعت، فرما برداری، بات کو ماننا، یہ بھی حد درجے کی اس میں پائی جاتی ہے۔ اسی طور پر کتے کی جو نفسیات ہیں اس کے تقاضے اور اس کے جو متقاضیات ہیں اس پر نظر ڈالیں تو ایک اہم ترین چیز جو سمجھ آتی ہے وہ ہے کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس کی جو نفسیات کا پہلو ہے
اس پر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات کشید ہوتی ہے کہ کتے میں سیکھنے کی صلاحیت انتہا درجے کی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جو کمانڈز ہوتی ہیں مختلف قسم کی، ان کو بہت جلدی سیکھ لیتا ہے۔ یہ بھی کتے کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کتے کے نفسانی اور نفسیاتی اور جذباتی پہلو پر غور و فکر کریں تو کتے میں خوشی بھی پائی جاتی ہے، یعنی اس کی جو نفسیات ہیں اس میں خوشی کا بھی عنصر ہوتا ہے، غمی کا بھی عنصر ہوتا ہے، حتیٰ کہ خوف کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفسیاتی طور پر اس میں خوف کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے حسد اور لالچ کا عنصر۔ حسد سے مراد ہے کہ اپنی جو جنس کے افراد ہیں ان سے بھی یہ حسد کرتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کی جنس سے ہٹ کر ہیں جیسا کہ انسان یا دیگر کوئی اور حیوانات، ان سے بھی یہ حسد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی اس کی نفسیات کا تقاضا ہے، جس کو سمجھا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسیات کے اندر حسد اور لالچ کی بیماری کو بھی پاتا ہے۔ اسی طور پر اگر اس کی نفسیات کا جائزہ لیا جائے انسان کے تعلق سے، کہ یہ انسان اور جو کتا ہے اس کی کتے کی نفسیات انسان کو لے کر کیا ہیں، تو یاد رکھیے گا انسان کو لے کر کتے کی نفسیات یہ ہیں کہ انسان کو یہ اپنا دوست رکھتا ہے، یعنی اس کی نفسیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جانوروں کو اپنا دوست بنانے کی بجائے انسان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طور پر یہ اپنے مالک کی آواز پر چونکنا، متوجہ ہونا، اس جانب اپنے آپ کو قائل، مائل اور فائل کرنا، یہ بھی اس کی نفسیات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح یہ جذبات کو بھی پہچان لیتا ہے کہ میرا مالک اس وقت جو ہے کس قسم کے جذبات رکھتا ہے۔ یہ تمام تر نفسیات کتے کی نفسیات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتے کی نفسیات بہت زیادہ ہیں، یعنی اس کے تقاضے اور اس کے نفسیات کے مطابق جو عمل ہوتا ہے وہ انتہا درجے کی ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سونگھنا اور اسی طرح کھوج لگانا، یہ بھی اس کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر پہچان، یعنی جو ایک آلریڈی ان کے پاس، کتے کے پاس کوئی شخص آ رہا ہے، جا رہا ہے مستقل طور پر، یا جو اس کے پاس مستقل رہتا ہے یا یہ کسی کے پاس مستقل رہتا ہے، تو اس کی جان پہچان اور اس میں امتیاز پیدا کرنا، یہ بھی اس میں صلاحیت موجود ہے، یعنی اس کی نفسیات کا تقاضا۔ اور وہ کہ جو اجنبی ہے اور اس سے لا تعلق ہے یا یہ اس سے لا تعلق ہے، تو اس کی نفسیات کے تقاضے میں اس کی تمیز کا بھی اچھا خاصا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو یہ اپنوں کو پہچاننے کے حوالے سے اور اسی طور پر غیر کو اس میں تمیز پیدا کرنے کے حوالے سے کہ یہ اپنا نہیں ہے، یہ بھی اس کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طور پر جو کتے کی نفسیات ہیں اس میں یہ اجنبی کو دیکھ کر بھونکتا ہے، یعنی اس کی نفسیات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کو دیکھ کر بھونکے گا نہیں، لیکن اس کو دیکھ کر یہ زمین کو سونگھے گا، زمین پر زبان پھیرے گا، یا اپنی دم کو ہلائے گا، یا زمین پر منہ مارے گا، یا سر کو جھکائے گا۔ یہ اس کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ جو اپنا ہوگا اس میں یہ اپنی نفسیات کے تقاضے کا یوں اظہار کرتا ہے، اور جو اس کی جان پہچان کے علاوہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھونک کر اپنی نفسیات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اسے اس جگہ پر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی کتے کی نفسیات میں، یعنی امتیاز پیدا کرنا، پہچان اور جانچ اور پرکھ اور پڑتال کرنا، یہ اس کی نفسیات میں سے ایک اہم ترین جز اور ایک اہم ترین حیثیت رکھتی ہے یہ والی چیز۔ اسی طرح کتے کی جو نفسیات ہیں اس میں سب سے زیادہ جس کا تعلق ہے اور وہ ہے کہ یہ وفاداری میں پیش رہتا ہے، حتیٰ کہ
اس وفاداری اور انسیت کے اندر اس لیول تک یہ اپنی نفسیات کا اظہار کرتا ہے کہ اپنے مالک کے اشاروں پر یہ ناچتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ناچنے سے مراد سچ مچ کا ناچنا نہیں، ناچنے سے مراد ہے اطاعت اور فرما برداری، اپنے مالک کے اشاروں پر چلنا۔ اسی طور پر اس کی جو نفسیات ہیں کتے کی، اس میں ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ یہ اشاروں پر تو چلتا ہی ہے، اپنے مالک کی آواز کو بھی پہچانتا ہے، اور اسی طور پر مالک جو انہیں کمانڈز دیتا ہے اپنے حروف اپنے الفاظ کے ذریعے سے، کتا اس کو بھی فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، بلکہ میں آپ کو یہاں پر ایک عجیب بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو کھوجی کتے ہیں، یہ کھوجی کتے ہوتے ہیں حقیقت میں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے کتے کھوجی نہیں ہوتے اور ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے کتوں کو کچھ کمانڈز دی ہوتی ہیں، اور ان کمانڈز کے ذریعے سے وہ ایسے ہی فرضی اور نام نہاد جو سراغ ہوتا ہے وہاں پر لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کتوں کو سکھایا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں بھئی کدھر، تو کتے دائیں طرف مڑ جاتے ہیں، یعنی ان کا یہ جملہ ہاں بھئی کدھر، تو یہ گویا کہ ایک کمانڈ ہے کتے کے لیے کہ اب میں نے دائیں طرف مڑ جانا ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی کمانڈز انہیں بتا دی جاتی ہیں، یعنی جس کو عام انسان نہ سمجھ سکیں۔ اب دیکھیں، اگر یہی کہہ دیا جائے کہ دائیں طرف، یعنی کتے کو یہی سمجھایا جائے کہ میں نے جب دائیں طرف کہنا ہے تو آپ نے بھی دائیں طرف مڑ جانا ہے، تو اس کو تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ خود اس کو دائیں طرف موڑ رہا ہے، لیکن وہ اس کی بجائے اسے کمانڈ دیتا ہے کہ ہاں بھئی کدھر، تو اس سے مراد کتے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف مڑنا ہے، یعنی وہ مالک اس کو سیٹ کر کے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ کتوں کو ایسا سکھاتے ہیں کہ وہ ان کی کمانڈز اور ان کے بتائے ہوئے طریق پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یوں بھی وہ کتے کی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کا سر تسلیم خم کرنا، اس کے مطابق چلتے ہوئے وہ اپنے لیے کتوں کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے کاموں میں لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق، حتیٰ کہ جو معصوم ہوتے ہیں ان کو وہ مجرم بنا دیتے ہیں اسی بات کے پیش نظر، اور اسی طور پر جو مجرم ہوتے ہیں ان کی صفائی پیش کر دیتے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر بڑا فریفتہ ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یار کتے نے جب کہہ دیا تو اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے، کیونکہ کتا کون سا کسی بھی قسم کا دشمنی کا تعلق رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جب آج آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح کی غلط کمانڈز کتوں کو سکھائی جاتی ہیں اور کتے پھر اس کے مطابق چلتے ہیں، تو اس سے گویا کہ آپ کبھی ایسا زندگی میں موقع آئے تو آپ اس طرح سے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طور پر یہ جو کتا ہے، اگر ہم اس کی نفسیات کو ذرا ڈیپلی سمجھیں تو اس میں جب یہ جذبات کا اظہار کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے فیل کرنا ہو کہ یہ خوشی کا اظہار کہاں پر کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے، اسے خوشی کب ہوتی ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اندر خوشی میں ہے، تو اس کی خوشی کا اظہار دم ہلا کر اور اسی طور پر چھلانگ لگا کر اور اسی طور پر اس کے کھیلنے سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی جب کتا دم ہلا رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ کتا اندر سے خوش ہے۔ اسی طور پر اگر یہ چھلانگ لگا رہا ہو، چھلانگیں مار رہا ہو، تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اسے بہت زیادہ خوشی کی فیلنگز اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اسی طور پر کھیل کود میں مصروف ہو تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر غم پہچاننا ہو کتے کا، اس کا نفسیاتی طور پر جائزہ لینا ہو، تو غم کی کیفیت میں کتا بیٹھ جاتا ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہے۔ اسی طور پر کھانے سے انکار کر دیتا ہے کتا، یہ بھی اس کی نفسیات کا تقاضا ہے کہ جب یہ غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی طور پر اس کی نفسیات کا اگر جائزہ لیا جائے، غم کی کیفیت میں یہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جب سست بیٹھا ہوا ہے یا کھانے سے انکار کر رہا ہے یا
بیٹھا ہی ہوا ہے مستقل طور پر، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہے۔ اسی طور پر خوف جب اس کے اوپر طاری ہوتا ہے تو یہ کان اپنے نیچے کر لیتا ہے، یعنی کھڑے نہیں رکھتا، نیچے کر لیتا ہے۔ اسی طرح چھپ جاتا ہے خوف کی کیفیت میں، اور ہلکی آواز میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ کتا روتا بھی ہے ہلکی آواز میں، تو یہ اس کی گویا کہ خوف کی ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ اندر سے خوف محسوس کر رہا ہے۔ اسی طور پر جب یہ کسی انسان سے اپنی انسیت کو ظاہر کرتا ہے کہ میں اس سے بڑی محبت رکھتا ہوں یا میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ اپنا جسم، اپنا جو وجود کا حصہ ہے اس کو سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کلوز، یا اس کو کہتے ہیں کہ کٹھا مٹھا کر کے بیٹھ جانا، اس طرح سے یہ اپنے جسم کو بنا لیتا ہے۔ یہ گویا کہ اس کی جس بھی شخص کی موجودگی میں ایسا کرے، گویا اس سے انسیت کا یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طور پر یہ مسلسل اگر کسی کے ساتھ رہے تو اس سے بھی نفسیاتی طور پر اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس بندے یا اس چیز کے ساتھ انسیت رکھتا ہے۔ اسی طور پر کتے جو ہیں یہ انسان کے چہرے کے تاثرات اور آواز کے اتار چڑھاؤ اور حرکات سے انسان کے جذبات کا جائزہ لے لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ کتوں کے اندر یہ وصف بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی طور پر یہ جو کتے ہیں، انسان کے عمل، انسان کے رویے اور ان کے ایکشن یا ری ایکشن، عمل یا رد عمل، اس سے بھی یہ بہت ساری چیزوں کو اخذ کر لیتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ کتے کے لیے کمانڈز ہوتی ہیں کہ اس کے مالک کا یا کسی بھی انسان کا رویہ کیسا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دبے پاؤں آ رہا ہے تو کتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ خطرناک ہے۔ یہ گویا کہ ان کی نفسیات کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ بندہ خطرناک ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالکل سیدھا اسٹریٹ چلا آ رہا ہے اور وہ دبکا ہوا نہیں ہے اور خوف کی اس انسان پر کیفیت نہیں ہے، تو کتے اس سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرر پہنچانے والا نہیں ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص چھلانگ لگائے اور کتے کو آواز آ جائے پاؤں کی، تو اس سے بھی وہ اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی مجرم ہے، یہ کوئی چور ہے، یہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو اس طرح سے بھی کتے جو ہے وہ اپنے نفسیاتی پہلو کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع پر اس کو پہچان لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ کس کیٹاگری کا بندہ ہے۔ تو یہ کتے کے جو اوصاف ہیں، اس کی نفسیات کے تقاضے، ان میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل اور داخل ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم ترین عنصر ہے وہ ہے کتے کا کسی کو پہچان لینا، کتے کا کسی کا جائزہ لے لینا کہ یہ کیسا ہے۔ پھر وہ اس جائزے کے مطابق آگے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، میں نے اس کے ساتھ رد عمل کیسا ظاہر کرنا ہے۔ یہ پھر وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو جانوروں کی نفسیات ہیں اس کے اوپر ایک ہلکا سا جائزہ پیش کیا، اور جو کتے کی نفسیات ہیں اس کے اوپر میں نے جانوروں کی نفسیات سے ہٹ کر کچھ مزید گفتگو کی ہے، تاکہ ہم تھوڑا سا اس فن اور اس فیلڈ سے متعلقہ خود کو شناسا کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ احباب کتے کی نفسیات یا اسی طور پر جو دیگر جانور ہیں ان کی نفسیات سے شناسا ہو جائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا، تو جو انسان ہے اس کو سمجھنا یہ تو زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ کتے یا دیگر جو چیزیں ہیں ہم فقط کتے پر ہی اکتفا نہیں کریں گے، دیگر جو جانور ہیں، گھوڑا ہے، مچھلی ہے، اسی طرح گائے ہے، اسی طرح اور دیگر، یعنی جو بھی آپ جانور لے لیں، ہم مختلف قسم کے جو جانور ہیں ان کی نفسیات کو موضوع سخن بنائیں گے اور آپ احباب کو بتائیں گے۔ تو جب آپ کے پاس جانوروں کی نفسیات کا علم آ جائے گا اور آپ ان کی ان نفسیات سے واقف ہو جائیں گے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان کی نفسیات کو دیکھنا، غور و خوض کرنا اور سمجھنا یہ آپ کے لیے کتنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جانوروں کی نفسیات پیچیدہ ہیں، لیکن انسان کی نفسیات جانوروں کی بنسبت اتنی پیچیدہ اور مشکل اور مغلق نہیں ہیں۔ تو
اس چیز سے بھی آپ کی شناسائی یہ بہت ہی نہایت ضروری ہے۔ یا بس اوقات ہمیں جانوروں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، تو اگر ہم جانوروں کی نفسیات سے واقف ہوں گے تو پھر اس موقع پر ان کے ساتھ ڈیل کرنا یا کیسا معاملہ رکھنا ہے وہ بھی ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں دیگر نفسیات کے اوپر جو جانوروں سے متعلقہ ہیں اور زیادہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔